بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت نمبر 27 سے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون بولا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف تو یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ اس نے فرعون نے روب جماتے ہوئے کہا یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی، ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر جب اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کرایا تو اس نے مختلف بہانوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بھی پیش آیا، جو بھی اس کو ساتھ ہو سکتا تھا فرعون نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرا دیا جائے۔ دلائل بھی دیے، عقلی دلائل بھی دیے، اور اس کے بعد جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو یہ عام طور پر یہی لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے جب کسی کو جواب نہیں آتا تو پھر وہ گالیوں پر اور اس کے بعد جو بدتمیزی کے اوپر اتر آتے ہیں، اور یہی کم فرعون نے کیا۔ جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا اور اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم، فرعون بولا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا تمہاری طرف الیکم لمجنون، کہ معاذ اللہ یہ تو پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگا، اور یہ درباریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو اس کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے کہنے کا مقصد یہ کہا کہ معاذ اللہ کہ تم اس کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ معاذ اللہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہو چکا ہے۔ اور مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ بھی میرا ایک وار جو ہے، یہ اس کا ایک تیر تھا، جو ایک وار تھا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چلا۔ لیکن اللہ کا پیغمبر وہ تو اللہ کے حکم اور پھر اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے وہاں پر کھڑا تھا۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو جواب دیا اور اس کے پورے درباریوں کو جواب دیا کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہم، آپ نے جلدی فرمایا کہ جو مشرق و مغرب کا رب ہے جو اس کے درمیان ہے۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 24 گزر چکی ہے،
جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال رب السماوات والارض وما بینہما، آیت نمبر 24 میں پچھلی گفتگو میں حضرت موسیٰ علیہ جب اس نے کہا کہ قال فرعون وما رب العالمین، جب فرعون نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب کا تعارف کراؤ کہ رب العالمین کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 24 میں جواب دیا تھا قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہ رب العالمین جو ہے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو بھی ہے وہ اس کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پہلے جواب دے چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 28 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اب پہلے جب یہ تعارف کرا چکے ہیں زمین و آسمان کا رب ہے، تو رب المشرق والمغرب کہنے کا کیا یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہ کیوں کہا؟ اس کے دو معانی ہیں اور اس کی دو تفاسیر ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ صرف مصر کا بادشاہ تھا، اس کی خدائی صرف مصر تک محدود تھی۔ اور تفسیر البیان میں علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ فرعون جن لوگوں پر حکومت کرتا تھا ان کی تعداد جو ہے، اس کی رعایا کی جو تعداد تھی وہ 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ جو جتنے لوگ تھے سارے کے سارے یہ فرعون کو سجدہ کرتے تھے، یہ سارے کے سارے یہ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو فرعون ہے جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو، یا اے فرعون جو تو خدا بن کے بیٹھا ہے، تیری خدائی کتنی ہے؟ تیری خدائی تو صرف مصر تک محدود ہے نا، تو صرف مصر کا خدا ہے، اور جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں وہ رب المشرق والمغرب ہے، وہ شرق سے لے کر غرب تک، وہ شمال سے لے کر جنوب تک، وہ ان پوری زمین کا وہ رب ہے، وہ پوری یہ زمین کا۔ اور دوسرا اس کا جو مفسرین نے جواب دیا، جو میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا جو تعارف اور جو انٹروڈکشن کرایا وہ دیا، قال رب المشرق والمغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، مشرق اور مغرب کا وہ رب ہے، اور میرے رب کی عظمت اور شان یہ ہے، یہ جو سورج چل کے جاتا ہے، یہ سورج نکلتا ہے پھر غروب ہوتا ہے پھر نکلتا ہے، اور پھر روزانہ وہ ایک پورے ایک نظام کے تحت جا رہا ہے، اس کا ایک راستہ ہے، وہ اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، پھر اس کا ایک وقت ہے، سردیوں میں آ جائیں زندگیاں ہو گئیں، سردیوں میں جب وقت شروع ہوتا ہے تو روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج سردیوں میں ایک جگہ جا کر ٹھہر جاتا ہے، اس سے 1 منٹ بھی آگے نہیں جاتا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب وہ دن کو پھر جب اللہ جب بڑا کرنے لگے پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر طلوع آفتاب غروب آفتاب ایک مقام پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کو اور اس مقام اور سورج کو، اس کے نظام کو، اس کے مدار کو، یہ چاند کو، یہ ستاروں کو، اور یہ پورے نظام کو جو چلا رہا ہے رب المشرق والمغرب، وہی سچا رب ہے، وہ میرا رب۔ پھر آپ نے فرمایا ان کنتم تعقلون، بڑا زبردست جملہ کہا آپ نے، فرمایا یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ عقل والے کے لیے، یہ بے عقلوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ بے عقلوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل والوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اور جن کو رب معرفت عطا فرماتا ہے وہ تو دلیلوں کی طرف جاتے نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ تو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، وہ تو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو تو عقل کے اندوں کو سوچو، اس فرعون یہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ قال ربکم رب آبائکم علیہ، یہ تو صرف تمہارا خدا بن کے بیٹھے، اس سے پوچھ جو تمہارے آباء و اجداد تھے کیا یہ ان کا خدا تھا؟ یہ تو اس وقت تھا نہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کنتم تعقلون،
اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو تو پھر مان لو خدا یہ نہیں ہے، خدا وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دی، پھر اس نے پینترا بدلا، پھر اس نے ایک اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا، اب اس کا یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ جب کوئی بے بس ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ نہیں بنتا اور اس کے پاس طاقت ہو، تھوڑی قوت ہو، تھوڑی اس کے پاس طاقت ہو، پھر وہ آخری حربہ استعمال کرتا ہے، اور یہی حربہ فرعون نے کیا کہا، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ تو اس نے روب جماتے ہوئے، دبدبہ جماتے ہوئے، اپنی بادشاہت کا روب جماتے ہوئے کہ میں بادشاہ ہوں اور تو ایک عام سا میرے سامنے بندہ کھڑا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تو ایک خدا کے سامنے کھڑا ہے، معاذ اللہ، اور تو میری طاقت کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا تھا تیری طاقت کتنی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جس کی طاقت لے کر ہیں وہ تو ذو القوۃ المتین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے طاقت کے ساتھ آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی قوت سے آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے حکم سے آئے ہیں، وہ جب چاہے گا اس کی تو طاقت اتنی ہے، وہ ایک لمحے میں پوری کی پوری تیری کائنات کو، پوری کی پوری تیری خدائی کو تباہ کر کے رکھے، تیرے پورے شہر مصر کو تباہ کر کے۔ بلکہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں غالباً یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے لیے، اس کے بعد جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس فرعون کو تو ہلاک کر دے، اس فرعون کو تو تباہ کر دے۔ اچھا، فرعون اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تھا، رہتا اپنے محل میں تھا، کیونکہ جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا ہے، ہاں وہ بیٹھا اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تھا جس دن سے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ 400 سال اس کی عمر تھی، فرعون کی 400 سال اس کی عمر تھی، 400 سال یہ اس کے بعد جو جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ اپنے مال سے نہیں نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو اس کو تباہ ہی کر دے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو تو غرق ہی نہیں کیا، اللہ نے اس کو تباہ نہیں کیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں نے تو دعا کی تھی تو اس کو تباہ کر دے، اس کو ہلاک کر دے، اور تو نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کے اوپر میرا عذاب ضرور آتا، لیکن اس کو ایک چیز بچا کے رکھی، ایک چیز بچا کے کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے کلیم، اس نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، میرا عذاب ضرور آتا لیکن میرے نام کی برکت سے یہ بچا ہوا ہے۔ ان علماء فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی بڑی پاور ہے، یہ اتنی بڑی پاور والی یہ آیت ہے، یہ اتنی قوت اور طاقت والی یہ آیت ہے، جس گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو، اس گھر میں جب کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے وہ گھر اللہ کے اس نام مقدس سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ تو فرعون نے روب جماتے ہوئے، دبدبہ جماتے ہوئے، اپنی بادشاہی کی قوت کو، پاور کو استعمال کرتے ہوئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے موسیٰ یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنا، اس نے کہا کہ اب دلائل ختم، گفتگو ختم، بحث و مباحثہ ختم، اب باتیں تو میرے پاس رہی نہیں، عقلی دلائل بھی ختم ہو گئے، نقلی دلائل بھی ختم ہو گئے، تیرے اوپر تڑیاں بھی لگا لی وہ بھی فائدہ نہیں، تیرے اوپر روب بھی جما لے کچھ۔ اس نے کہا کہ اب میرے پاس ایک اور آخری حربہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنا من المسجونین، میں تمہیں قید کر دوں گا، یہ میرا آخری۔ اور حضرت موسیٰ علیہ، اور وہ قید اس کی بڑی سخت تھی، مفسرین نے، محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے جب وہ کسی کو قید کرتا تو اس نے بہت بڑا گہرا کنواں کھدوا کے رکھا تھا، جس کو قید کرتا تھا، جس کو سزا دیتا اس کنویں میں ڈال دیتا تھا، اور اس وقت تک نہیں نکالتا تھا جب وہ مر نہیں جاتا تھا، بھوکا تسا وہاں پہ رہتا تھا، نہ پانی نہ کچھ بھی، وہاں تڑپ تڑپ کر جاتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی قید کو جانتے تھے کہ اس کی قید بڑی سخت ہے، لیکن اس کو کیا پتا تھا قید سے بچانے والا تو اللہ ہے، زندگی اور موت دینے والا تو اللہ ہے، جس نے بھیجا ہے سارا نظام تو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی یہ تڑی ہے اس کا کیا۔ لیکن اس نے اس کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا
کہ اگر تو اس تبلیغ سے اب بات ختم ہو گئی، اگر تو نے میری قوم کو اب تبلیغ کی یا اب مجھے کوئی بات کریں گے تو میں تمہیں ضرور قید کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہوگا، چونکہ آگے کے آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر آپ نے فرمایا قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے پاس لے آؤں ایک روشن چیز، اگر میں تمہارے سامنے میں معجزات تمہیں دکھاتا ہوں، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے جو قوت، پہلے تو نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، پہلے تو مجھے کہتا رہا میں میرے پاس اتنی طاقت ہے، میری پاس اتنی قوت ہے، تو مجھے یہ سمجھتا رہا کہ میں وہی موسیٰ ہوں اور تو مجھے ایک عام بندہ سمجھ رہا ہے، لیکن تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اور اللہ جس کو رسول بناتا ہے اللہ اس کو جو پاور دکھاتا ہے، پہلے فرعون نے اپنی پاور دکھائی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں تجھے اپنی پاور دکھاتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر جو اعلان کیا، حضرت موسیٰ میں تمہیں اب دکھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے، تو خالی مصر کا بادشاہ ہے نا، اب دیکھ اللہ نے جو مجھے قوت دی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے معجزات اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، وہ آگے کی آیات بینات میں آ رہا ہے جس میں کل عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔